بیٹھے ہیں یقیناً سننے کے لیے آئے ہیں اور بیدار ہیں، اور بندہ جتنے بھی سجدہ شکر ادا کرے مکمل شکر ہو نہیں سکتا۔ اگر بندہ اپنی ذات پر ایک نگاہ ڈالے پھر ان کی ذات پر نگاہ مارے تو سمجھ آئے گا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ فرش عزا کہاں ہے، کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ اور یقیناً بغیر کرم حسین کے یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ حسین کا ذکر کرنے کے لیے اگر کوئی نبی بھی ہو تو اس کو بھی معصوم ہونا پڑتا ہے، پھر یہ ذکر نصیب ہوتا ہے۔ اور زمانہ دیکھتا رہا ہے کہ بہت لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس ذکر کو مٹا دیں، مگر تاریخ گواہ ہے مٹانے والے مٹ گئے ہیں۔ حسین کل بھی حسین تھا، حسین آج بھی حسین ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حسین کے ذکر میں اٹھتے ہیں۔ یہ ہاتھ جواب ہے حل من ناصر ینصرنا کا، جو نہیں اٹھاتا اس نے نہ اس وقت لبیک کہا تھا نہ وہ اب لبیک کہہ سکتا ہے۔ اور ایک جملہ کہہ کر ابتدا کر رہا ہوں، یکم محرم کی پہلی مجلس قصر ابو طالب۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آپ اچھی طرح میرا مزاج سمجھتے ہیں اور میں آپ سے بھی واقف ہوں، یقیناً آپ بیدار ہیں اور سننا چاہتے ہیں۔ آدم کو اللہ نے اس ذکر کی طاقت دی، جس کے ذہن میں میرا پہلا جملہ ہے کہ مٹانے والے مٹ گئے مگر ذکر آج بھی موجود ہے۔ جب آدم نے سب سے پہلے محمد و آل محمد کا ذکر کیا تو ذکر کو روکنے کے لیے شیطان بیچ میں سے نکل آیا، اور جب ذکر روکنے کے لیے شیطان نکلا تو اللہ نے اسے رجیم بنا کر قیامت تک اس پر لعنت کر دی کہ یہ ذکر روکنے والوں میں سے ہے۔ اب بھی اگر کوئی حسین کا ذکر روکنا چاہتا ہے تو خوشی سے روکے، مگر اتنا حوصلہ رکھے جتنا شیطان کا حوصلہ تھا کہ قیامت تک وہ بھی لعنت وصول کرے، یہ بھی لعنت وصول کرے گا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سفر میں نے کیا ہے، آپ گھر سے آئے ہیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں، جو بیدار بیٹھے ہیں۔ میں نے کسی چیز کا انتظار نہیں کیا کیونکہ فرش عزا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں سن کے یہ بات پتہ چلی ہے یا نہ چلی۔ آپ ابھی سوچتے ہیں کہ مجلس میں جانا ہے، آپ کی سوچ سے پہلے بھی اس فرش کی مالکہ یہاں بیٹھی ہوتی ہے، اور یہ حق بنتا ہے کہ ہم مجلس کا انتظار کریں، مجلس والے جن کا ذکر ہے وہ انتظار نہ کریں۔ اور آپ کی سوچ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے وہاں تک کہ یکم محرم کے چاند کے بعد آل محمد اپنے گھر میں بیٹھ کر حصے بانٹتے ہیں کہ تم نے کس مجلس میں شریک ہونا ہے، آپ نے کس مجلس میں شریک ہونا ہے، آپ نے کس مجلس میں شریک ہونا ہے۔ یہ شریک ہونا آنا جانا لفظ سمجھانے کے لیے ہے، مگر کائنات میں یہ واحد گھرانہ ہے کہ جہاں بھی جب بھی ایک لمحے میں ان کا ذکر ہوتا ہے یہ سارے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ایک لمحے میں سارے موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایک لمحے میں ہر جگہ موجود نہ ہو تو کوئی مائی کا لال بھی اللہ کا ہر جگہ ہر وقت موجود ہونا ثابت نہیں کر سکتا۔ ان کی موجودگی سے ثابت ہے کہ اللہ موجود ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ یہ اللہ نے ان کو وجود جسمانی دیا ہی یہی ہے کہ تمہیں وجود جسمانی دوں گا اور تمہارے وجود سے ثابت کروں گا کہ میں بھی موجود ہوں۔ وہ جسم نہیں رکھتا، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، مگر ان کو جسم دیا۔ سننے کا ارادہ ہے یا سننے کا ارادہ ہے؟ ان کو جسم دیا، خود جسم نہیں رکھا، جسم دیا ان کو، اور پھر اسم بھی دیا، اور اسم اور جسم اس لیے دیا کہ اسی کے نور سے نکلے، اسی کے نور سے نکلے، اور اس نور کو مجسم کر کے بنایا، اور مجسم بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اپنے لیے اعلان کیا کہ اللہ وہ ہے جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، اللہ کو پہچان نہیں سکتا۔ ان 14 میں روح کو بھی اپنی رکھا اور نور کو بھی اپنا رکھا، مگر جسم دے کر فرق بتایا کہ میں اللہ جسم نہیں رکھتا،
किसी जगह पर होना है तो लामकान। अच्छा, ये भी कैसा कमाल है। आप सो भी जाए, मैंने तो पढ़ना है 11 बजे तक। ये कैसा कमाल है कि है लामकान, है हर जगह। जो बंदे ईमान रखते हैं कि अल्लाह लामकान है, वो साबित नहीं कर सकते कि हर जगह है। तवज्जो है आपकी कि है तो लामकान, कि किसी मकान में नहीं आ सकता, समा नहीं सकता, क्योंकि वो खालिके अर्ज़ व समा है। जिसने आसमान और जमीन खल्क किए हो, वो उनमें समा नहीं सकता। और अल्लाह भी ये बात जानता था कि मैं लामकान मकान का खालिक हूँ, इसलिए उसने अपना मकान भी अली इब्न अबी तालिब को दिया है। मकान है, रहता नहीं है, मौजूद भी हर जगह पर है। और यही कमाल है। अब मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ और आपकी समातों को बुलंद करना चाह रहा हूँ कि लामकान है, जिस्म नहीं रखता मगर हर जगह पर मौजूद है। ये कमाल तौहीद है कि लामकान होकर जिस्म न रखकर हर जगह मौजूद है, मगर जिसे अपना नूर अता किया उसे ये कमाल अता किया कि जिस्म भी दिया फिर भी वो हर जगह मौजूद है। ये उसको कमाल अता किया कि जिसे जिस्म भी दिया है, मगर वो, और ये समझाने के लिए अली को काबे में उतारा था कि मकान मेरा है, रहेगा अली। घबरा तो नहीं गए? मकान मेरा है, रहेगा तो अली। और अली को भेजकर बताया ही यही है कि ला मकान हूं, मकान अली का है। गर्मी है, मुझे यहाँ हवा भी नहीं लग रही, आपके तो वहां पंखे भी लगे हुए। ला मकान हूं मगर मकान है, और बनवाया भी इब्राहिम से है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी पूछ लिया था पालने वाले, मुझे तो कहता रहा ला मकान हूं, ला मकान हूं, ला मकान हूं। फिर आज कह रहे हैं मकान बना, मकान बना, मकान बना। पता नहीं कौन बेदार है, कौन गर्मी में बैठा है, कौन सोने आया है, कौन सोचने आया है। इब्राहिम ने कहा तू कहता है ला मकान हूं, ला मकान हूं, ला मकान हूं। आज कह रहे हैं मकान बना, मकान बना, मकान बना। जब तू है ही ला मकान, जिस्म नहीं रखता, वजूद जिस्मानियत नहीं है, तू कोई शय नहीं है, किसी शय में समा नहीं सकता, मकान में आ नहीं सकता, मकान में आना नहीं है, फिर भी मुझे कह रहा है मकान बना, मकान बना, मकान बना। अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम मकान बना, मैं इसमें अपनी रूह को उतार कर कायनात से सजदा करवा कर समाने को समझाऊंगा कि मैं होता ही वहां हूं जहां अली इब्न अबी तालिब हो। मौला इन हाथों को सलामत रखे। मैं जमाने को समझाऊंगा कि मैं होता ही वहां हूं जहां अली इब्न अबी तालिब हो। और ये जिक्र आदम ने किया, सफीउल्लाह बन गया। नूह ने किया, नजीउल्लाह बन गया। बात याद है या नहीं है? यही जिक्र हुसैन था। जब तक किसी नबी ने, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जब तक किसी नबी ने भी हुसैन का मातम नहीं किया, अल्लाह ने नबूवत नहीं दी। आपने ऐसे सुनना है, जब तक अल्लाह ने नबूवत नहीं दी, जब तक हुसैन का मातम नहीं किया। ये मातम नहीं, खून का मातम नहीं किया। आदम को सफीउल्लाह बनाया, मगर बनाया उस वक्त जब आदम करबला पहुंचे। आपने जान छुड़वानी है तो मैं भी छुड़वा लूंगा। आदम को बिस्मिल्लाह, आदम को सफीउल्लाह बनाया। और ये आप बात याद रखिए, कोई नबी उस वक्त तक अल्लाह के कुर्ब में नहीं पहुंच सका जब तक वो करबला नहीं पहुंचा। कोई नबी भी, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जिसे ज्यादा घबराहट हो वो बिहार और अनवार जाकर पढ़ ले। कोई नबी भी उस वक्त तक अल्लाह के कुर्ब में नहीं पहुंच सका जब तक वो करबला नहीं पहुंचा। और जब तक करबला नहीं पहुंचा, कुर्ब नहीं मिला। और नबूवत कब मिली? जब करबला पहुंच गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया
लोगों ने मशहूर कर रखा है कि आपका अब्बा अम्मा की जुदाई में रोता रहा। अब इसके कितने मतलब निकलते हैं? शरीफ बेटा तो ये बात नहीं कर सकता कि मेरे अब्बे को मोहब्बत हो गई थी अम्मा से, अल्लाह ने अम्मा को अफ्रीका उतारा और अब्बे को मक्के उतारा, फासला बढ़ गया, दोनों जुदा हो गए और मेरा अब्बा आदम रोता रहा रोता रहा रोता रहा अम्मा के लिए। बोले अम्मा के लिए रोता रहा। एक औरत के लिए हव्वा जो उसकी बची हुई मट्टी से खल्क हुई, उसके लिए रोता रहा। हकीकत ये नहीं है, पर्दा हटेगा तो बात समझ आएगी। ढूंढ हव्वा को रहा था, ढूंढते ढूंढते आदम अलैहिस्सलाम जब करबला पहुंचे तो हव्वा भूल गई और पूछा पालने वाले ये कैसी जमीन है? पूरी दुनिया का चक्कर लगाया मगर दिल मगमूम नहीं हुआ। करबला में कदम रखा तो दिल मगमूम हो गया। कहा आदम मैं अल्लाह तुझे खुद करबला में लाया हूँ, तूने कदम रखा मगमूम हुआ। ये वो जमीन है जहाँ अल्लाह का खून बहेगा। मौला इन हाथों को सलामत रखे जो हाथ उठे हैं किसी कमीने के मोहताज ना हो। ये सार अल्लाह की जमीन है, ये सार अल्लाह की जमीन है, यहाँ अल्लाह का खून बहेगा। ऐ आदम अब करबला में आ गया है, मगमूम हो गया है। अगर चाहता है तुझे बिछड़ी हुई हव्वा भी मिल जाए और वो शजरे के जैसे होने का तसव्वुर किया था, वो तेरा तसव्वुर तो था, वो गुनाह की हालत में बना करके औला हुआ, तुझे जन्नत से निकाला गया। अब चाहता है जन्नत में वापस आए और हव्वा से मिल जाए तो पहले हुसैन का मातम कर, फिर जन्नत में मिलेगी, हव्वा भी तुझे मिल जाएगी। और इसी तसव्वुर में मौला सलामत रखे, इसी तसव्वुर में आदम ये सुनते हुए अल्लाह से कलाम हो रहा है, किताबों में है। घबराए हुए जहनों से मैं कलाम नहीं कर रहा। चलते चलते करबला में ही वो 12 मुरब्बा मील जो जमीन है जो हुसैन की वक्फ शुदा है, जो हुसैन की खरीदी हुई है, और ये जमीन आदम से भी पहले है। आप मुहर्रम सुनने आए हैं या वैसे आए हुए हैं? ये जमीन करबला आदम से भी पहले है। जो घबरा गए हैं नूह से भी पहले है, इब्राहिम से भी पहले। करबला की जमीन की बात कर रहा हूं, करबला वालों की नहीं, जमीन की बात कर रहा हूं। आदम से भी पहले है, नूह से भी पहले है, इब्राहिम से भी पहले है, मूसा ईसा से भी पहले है। पहले है इसलिए कि जिसने इस जमीन में आना था वो आदम से भी पहले है, वो नूह से भी पहले है, वो मूसा से भी पहले है, वो ईसा से भी पहले है। क्योंकि उसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो खुद अपने लिए फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे अव्वल अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया, इसे अव्वल खल्क किया, वही दे रहा है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो कुछ न था, सिर्फ मोहम्मद था, खुदा था या हुसैन था। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। जो हुसैन शनास है, जिन्हें हुसैन सुनना आता है, कुछ भी न था, मौला आपको सलामत रखे। ये जमीन थी, मेरा इरादा बन गया है कि सुनना चाहते हैं। ये जमीन थी, कुछ न था। अच्छा चलो हैरान कर देता हूं, कुछ न था, जन्नत भी नहीं थी। जन्नत भी नहीं थी, करबला थी। ये सुनेंगे तो फिर अगली बात समझेंगे। जन्नत भी नहीं थी, ओ जन्नत बन जाना ले, जन्नत भी नहीं थी, करबला थी। इसलिए जरूरी है कि जिसने जन्नत जाना हो पहले करबला जाओ। आप अशरा नहीं सुनने के लिए आए मुहर्रम का, इसलिए जरूरी है कि पहले जो चीज है, मौला आपको सलामत रखे, पहले वहां जाओ, पहले वहां जाओ जो पहले है, फिर बाद में वो लिख दे। जो हैरान बैठे और हैरान कर रहा हूं, मैंने कहा वो लिख दे। आपके जहन में आया होगा हुसैन, ना ना, हुसैन तो हुसैन है। अगर हुसैन कह दे और अब्बास लिख दे तो जहन्नमी भी जन्नत में चला जाएगा।
جس نے جانا ہے وہی بولے گا. اگر عباس لکھ دے، لکھنے والا عباس ہے، چاہے جنت کا لکھے چاہے زواری کا لکھے. حسین کی زیارت کے جملے ہیں، ٹھیک ہے میں بھی ایسے پڑھتا ہوں جیسے سن رہے ہو. حسین کی زیارت کے جملے ہیں: السلام علیکہ یا باب اللہ یؤتی بہی، اے اللہ کے وہ دروازے جس سے اللہ عطا کرتا ہے. جو تمہید نہیں سمجھے گا وہ 9 دن مجھے بے شک نہ سنے. اللہ کے سلام ہے اور ہر معصوم نے اسی انداز میں سلام کیا ہے. کائنات میں اکیلا حسین تو ہے جو اللہ کا کمال موجودہ ہے. ہر معصوم نے سلام کیا ہے اور یہ حسین ہی ہے جس کے لیے رسول پر بھی واجب ہے شب جمعہ جا کر حسین کو سلام کر کے آئے. یہ صرف کائنات میں حسین ہے. مولا یہ ہاتھوں کو سلامت رکھے کہ ہر شب جمعہ جا کر رسول بھی سلام کرے، علی بھی سلام کرے، سیدہ بھی سلام کرے، حسن بھی سلام کرے. تو جب رسول جو سردار الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، وہ سلام کے لیے جائے گا تو آدم رہ جائے گا، آدم رہ جائے گا، نوح رہ جائے گا، موسیٰ عیسیٰ رہ جائیں گے، ابراہیم رہ جائیں گے. اور روایت میں ہے، چھٹے امام سے لے کر 12ویں تک روایت ہے کہ شب جمعہ میں آدم سے لے کر آخری امام زمانہ تک ہر نبی، ہر ولی، ہر امام کربلا میں آ کر حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں. جب حسین سلام کا جواب دیتا ہے پھر اللہ سب پر سلام بھی نازل کرتا ہے. یہ واحد کائنات میں. آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے اس لیے اتنی بات کر رہا ہوں، ورنہ حسین تو اللہ کا وہ شاہکار ہے کہ جس پر خود بھی اللہ سلام کرتا ہے. نہیں آپ بیٹھے نہیں ہیں، مولا سلامت رکھے آپ. خود اللہ، یہ حسین ہے، حسین خود اللہ بھی سلام کرتا ہے. دلیل دے دوں یا سمجھ گئے؟ کیا ہے سوچا؟ جیسے یہ سنیں گے میں ویسے سنوں گا. گرمی مجھے بھی لگتی ہے. اللہ بھی سلام کرتا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ بھی سلام کرتا ہے. اب مجلس لائیو چل رہی ہے، یہاں والوں کو تو کچھ نہ ہو، کہیں کسی کو بیٹھے ہوئے کچھ نہ ہو جائے. اللہ کیسے سلام کرتا ہے؟ اللہ نے سلام خالقی حسین کے لیے کیا. آپ جس طرح ہوتے جا رہے ہیں میرا موڈ بدلتا جا رہا ہے، اس سے بڑی بات کرنے لگا. اللہ نے سلام خلقی حسین کے لیے کہا ہے. آج مغل چک سیدہ والے یہاں اٹھ کر قیامت تک بھی مجھے داد دیتے رہے، اس جملے کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ اللہ کیسے حسین پر سلام نہیں بھیجے گا جو حسین کے حل میں ناصر ینصرنا کہنے پر سب سے پہلے لبیک یا حسین کہہ رہا ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ اللہ کیسے سلام نہیں کرے گا؟ یا علی سلامت رکھے، یا علی کہنے والوں کو. وہ اللہ کیسے سلام نہیں کرے گا کہ جو حسین کو سب سے پہلے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں اللہ نے حسین کو لبیک کہا. چلو جدھر سمندر جائے گا میں بھی ادھر جاؤں گا. اللہ نے سب سے پہلے حسین کی حل من ناصر ان ینصرنا پر لبیک کہا. اللہ نے لبیک کہا. کون سمجھے گا حسین کے کمال کو؟ کائنات طواف کرتی ہے کعبے کا اور تسبیح پڑھتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولہ الشکر. کائنات حج کرے اللہ کو لبیک کہتی ہے. 10 محرم کو اللہ حسین کو لبیک کہہ رہا ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یا علی سلامت رکھے، یا علی کہنے والا. اللہ کو کائنات کہہ رہی ہے. یہ بھی حج گزرا ہے، ابھی گزرا ہے. اور حج بھی واجب نہ ہوتا اگر شیعہ نہ ہوتے. حج بھی واجب نہ ہوتا اگر شیعہ نہ ہوتے. اور جو حاجی حج کر کے بھی آئے اور پھر آ کر شیعوں
کو برا بھلا بھی کہے پھر غیرت کرے حج نہ کرے، کیونکہ حج سنت ہے ابراہیم کی، اور قرآن میں ابراہیم ہی تو پہلا شیعہ ہے علی کا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اگر شیعہ نہ ہوتے تو حج نہ ہوتا۔ یہ حج بنا ہی شیعوں کے لیے، بنا ہی شیعوں کی وجہ سے، کام بھی سارے شیعوں والے ہیں۔ گھبرا تو نہیں کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، زمین صحت میں رکھنا، جو اول خلق ہوئی ہے مجھے بھول بھی جائے تو یاد دلوا دینا۔ حج کا چکر، یہ 7 چکر، یہ 7 چکر جو ہے نا، یہ ایک بنتا ہے، ایک 7 چکر لگاؤ نا کعبے کے، حج والے حاجی کوئی بیٹھا ہے، وہ 7 چکر کا ایک چکر ہے، اور سارا یہی چکر ہے۔ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، سارا یہی چکر ہے۔ 7 چکر لگائے، سانس چڑھی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آیا کیوں لگوا رہا ہے۔ سب لگاتے ہیں، ادھر والے بھی، ادھر والے بھی، ادھر والے بھی، سب لگاتے ہیں، لگا رہے ہیں چکر۔ 7 چکر لگانے کے بعد ایک طواف مکمل ہوتا ہے اس گھر کا جس میں علی آیا، وہ بیدار بیٹھے ہوئے، اس گھر کا جس میں علی آیا۔ پتہ نہیں اللہ نے 7 کیوں کیے ہیں چکر، مگر میں تو یہی سمجھا ہوں کہ ان کو 7 چکر دے دوں، شاید 7 چکر کے بدلے بھی سمجھ جائے کہ واپس جا کر علی کو نہ بھوگنا، اب تم اپنے نہیں رہی بلکہ علی کا صدقہ ہو گئے ہو۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اب اپنے نہیں رہے، اب علی کا صدقہ ہو گئے ہو۔ اور یہ 7 چکر ہے چکر لگانے، چکر ہے، چکروں کو ہی طواف کہتے ہیں۔ 7 چکر لگا کے اللہ نے یہ درس دیا ہے، جتنے بھی چکر لگائے اسی دیوار کے آگے سے گزرنا ہے۔ یہاں بھی کھول کے بتاؤں کون سی دیوار، اسی دیوار کے آگے سے گزرنا ہے۔ 7 چکر یعنی 7 مرتبہ اسی دیوار کے آگے سے گزرنا ہے۔ جو بند کر کے مر بھی گئے، تھک بھی گئے، خزانے بھی ختم ہو گئے، سب کچھ ڈالا، مگر دیوار بند کر کے جاتے تھے، رات کو صبح کھل جاتی تھی۔ اللہ نے زمانے کو سمجھایا ہے، جو علی کے آنے والے رستے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، علی کا کیا مقابلہ کرے؟ جو علی کے آنے والے رستے کا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اسد بھائی، جو علی کے آنے والے رستے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ علی کا مقابلہ، لکیر مٹتی نہیں، لکیر والے مٹاؤ گے نہیں۔ میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، شاید آپ کو لطف آ جائے۔ بھائی لکیر مٹتی نہیں، اس لکیر کے فقیر مٹاؤ گے۔ بھائی یاد رکھنا، جب تک لکیر ہے تب تک علی والے ہیں، جب تک لکیر ہے تب تک علی والے ہیں، اور کب تک لکیر ہے؟ جب تک آخری علی نہیں آتا۔ جو بیدار بیٹھے، جب تک آخری، اچھا چلو سمجھا دیتا ہوں۔ چابیاں تھی فلاں بن فلاں کے پاس، ہائے ہائے بڑا جملہ ہے، چابیاں تھی فلاں بن فلاں کے پاس، وہ فلاں بن فلاں روزانہ ابو طالب کے دسترخوان سے کھاتا تھا۔ نہیں، آپ نے کم بندے بولے ہیں، اب بھی اگر گرمی لگ رہی ہے پھر پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ فلاں بن فلاں روزانہ آ کر، سرکار اجازت ہے بھوکا ہوں، آ جا کھا لے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے جگر کا وزن کر رہا ہوں، جو روزانہ آ کر ابو طالب کے دسترخوان سے کھاتا ہو، ابو طالب اس سے چاولیاں نہیں مانگے گا، جب وہ نہیں مانگے گا تو اللہ بھی رستہ نیا بنا دے گا۔ روزانہ گھر سے روٹیاں کھانے آتا ہو جو، اس سے کہیں گے چابی دے۔ ایسا نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے، سب جانتے تھے، چابیاں نہیں مانگی، مانگنی بھی نہیں تھی، دینے والا کبھی مانگتا نہیں ہے، اور پھر منگتوں سے کیا مانگنا؟ ساری زندگی جس نے دیا ہو، آپ کو ایک جملہ یاد کرا دیتا ہوں، پھر اس پہ لطف کرنا، فخر کرنا کہ آپ کس علی کو مانتے ہو۔ جب مرحب کو کہا نا میں حیدر ہوں، جو نہیں بولے گا وہ خیبر کی کھجوریں کھا کھا کر نہیں بولے گا۔ جب کہا نا
یہ نام عمران سن کر مرحب نے کہا، اور یہی عمر بن عبد ود نے بھی کہا تھا کہ وہی عمران جس کا لنگر آج بھی چلتا ہے، جس کے دسترخوان سے آج بھی ہر کوئی بغیر قمیص کے کھا رہا ہے، مولا نے کہا وہی عمران، کہا میں نہیں لڑتا، میں نے بھی لنگر کھایا ہے، جملہ تو اب کہہ رہا ہوں، وہ یہودی تھا، وہ کافر تھا، عمران کے دسترخوان سے کھایا تو عمران کے بیٹے سے نہیں لڑا۔ میں ملا پہ حیران ہوں، علی کا کھا کر پھر علی کے خلاف ہے، کھا بھی علی کا رہا ہے، خلاف بھی علی کے ہیں، جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، گھبرا تو نہیں گئے۔ کعبہ بنایا شیعوں کے لیے، کعبہ بعد میں بنایا، کربلا پہلے، بات یاد ہے یا نہیں ہے؟ بس یہی تمہید سمجھ لیں، کربلا پہلے، کعبہ بعد میں۔ یہ آج کی مجلس 10 محرم کو آپ کے کام آئے گی، ویسے تو قبر میں بھی کام آئے گی، محشر میں بھی کام آئے گی، میزان پہ بھی کام آئے گی، پل صراط پہ بھی کام آئے گی۔ مجلس کی بات کر رہا ہوں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ یہی مجلس قبر میں بھی کام آئے گی، پل صراط پہ بھی کام آئے گی، میزان پہ بھی کام آئے گی، جہاں اعمال تلیں گے وہاں بھی کام آئے گی، جہاں منکر نکیر سوال کریں گے وہاں بھی کام آئے گی، اور وہاں کوئی عام طریقے سے کام نہیں آئے گی۔ مولا فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے بحر المصائب، کہ جب بندہ سوالوں کے جواب قبر میں دیتے ہوئے، من اماموں کا سوال کہتے جواب دیتے ہوئے، علی امامی، حسن امامی اور حسین امامی پر پہنچے گا، اور اگر عزادار ہوا تو رو پڑے گا۔ مولا فرماتے علی کہیں گے اب نہ پوچھو، دیکھ نہیں رہے حسین سے کتنا عشق ہے، دیکھ نہیں رہے حسین سے کتنا عشق ہے، کہ میرے حسین کا نام آیا، یہ رو پڑا۔ اب پوچھنے کی ضرورت ہے، پوچھنے کی ضرورت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے آگے پوچھیں گے، ہر کسی سے نہیں، عزادار سے، عزادار سے۔ لیاقت شاہ جی کچھ بندے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے، حتیٰ کے سوالوں کے جواب بھی نہیں دیں گے اور جنت چلے جائیں گے۔ جس نے نہیں جانا اس کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، کیونکہ یقین نہ ہو تو ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کچھ بندے مولا فرماتے ایسے ہیں تو حساب کتاب بھی نہیں دیں گے، سوالوں کے جواب بھی نہیں دیں گے اور جنت چلے جائیں گے۔ پوچھا گیا چھٹے امام سے، مولا یہ کیسے بندے ہیں کہ سوال و جواب بھی نہیں دیں گے اور جنت چلے جائیں گے؟ مولا نے فرمایا ہاں ہاں، جو بھی حسین کا عزادار مر کر زمین کربلا میں دفن ہوگا بغیر سوال کے جنت میں جائے گا۔ یہ ہے زمین کربلا، بغیر سوال و جواب کے۔ مولا سلامت رکھے، جو کربلا میں مر جائے گا، کربلا میں مر جائے گا۔ مجھے نہیں پتا مجلس کو کون کربلا سمجھتا ہے، یہ آپ کے اپنے ایمان ہے، مزاج ہے۔ مجلس حسین بھی کربلا ہے، جو کربلا میں مر گیا، کوئی سوال جواب نہیں۔ ویسے آپ ہم بھی سوچیں، اگر جتنی ہماری سوچ لہج ہے، بنتا ہے جس کی خاک ہی خاک شفا ہے، اور اس خاک شفا میں جو دفن ہو جائے اور عزادار بھی ہو، حسین کی معرفت بھی ہو، پھر بنتا ہے جو منکر نکیر آ کے پوچھ رہے من ربوں کا۔ اپنی عقل سے بھی سوچے، وہ تو فرمان ہے مولا کا، مگر عقلی دلیل بھی ہے، بنتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے۔ چلو ایک جملہ آ گیا تو کہہ دیتا ہوں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جب کچھ نہ بگاڑ سکے نا پھر الٹی بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کربلا کی خاک شفا ہے، تو اس خاک پہ تو ان کا بھی خون گرا ہے، ان کا بھی خون گرا ہے۔ وہ شمر، وہ حسین، وہ عمر ابن سعد، ان کا بھی خون گرا ہے، ان کے گھوڑوں کا بھی خون گرا ہے۔ تم نے کس نے کہا ہے تم کو کہ خاک شفا خون کی وجہ سے خاک شفا ہے؟ جو بیدار بیٹھے میں بات انہوں سے کروں، میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کا معیار کہاں ہے گرمی میں، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ مولا رسول اللہ فرماتے ہیں جب کوئی مومن بندہ نماز واجب کا وضو کرنے لگتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، جا اس وضو سے پانی کرے، زمین پہ نہ گرے، برابر اٹھا لے۔ مومن کی بات کر رہا ہوں، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، مومن واجب نماز
زمین پر نہ گرے، یہ پانی زمین پر نہ گرے، پروں پر، یہ حدیث ہے، پروں پر ملائکہ وضو کا پانی مل لیتے ہیں۔ تو جو مومن حسین کو مان کر وضو کرے، اس کا تو وضو والا پانی زمین پر نہیں گرتا، تو وہ حسین جس کا خون اللہ کا خون ہے وہ زمین پہ کیسے گر جائے گا؟ وہ زمین پر کیسے گر جائے گا؟ وہ گر ہی نہیں سکتا۔ جو بیدائے بیٹھے ہیں، نہیں گرا، نہیں گرا، نہیں گر سکتا اور نہیں گرنے دیا گیا۔ جس طرح حسین کا خون نہیں گرا، کسی ملعون کا بھی نہیں گرا۔ ہائے ہائے، یہی تو امتحان ہوتا ہے۔ جس طرح حسین کا خون نہیں گرا، کسی ملعون کا بھی خون زمین کربلا پر نہیں گرا۔ اگر گر جائے تو آیت کہاں جائے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب جہاں حسین میں دفن ہونا ہے، وہاں اگر کسی حرامی کا خون گر جائے تو جگہ پاک نہیں رہتی، اور اگر پاک نہ ہو تو پھر اللہ پر الزام آتا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ اللہ نے ترتیب بنائی تھی۔ حسین کا خون انبیاء لے گئے، ملعونوں کا خون شیاطین لے گئے۔ جس طرح ملائکہ نے یہ خون اٹھایا، انبیاء نے یہ خون اٹھایا، اسی طرح شیطان نے چیخ ماری تھی، سارے شیاطین کو بلایا تھا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ نے کہا ہم نے نجاست کو تم سے دور رکھا ہے، جیسے دور رکھنے کا حق ہے، زندگی میں نہیں، ہمیشہ دور رکھا ہے، ہمیشہ دور رکھا ہے۔ گھبرا گئے ہیں؟ ہمیشہ جہاں ان کی قبریں ہیں، جہاں ان کے تعویذ ہے، جہاں ان کا مشہد ہے، جہاں ان کا روزہ ہے، اس سے دور رکھا، دور۔ چلو آپ کو ابھی تھوڑا اشارہ دے دیتا ہوں، شاید سمجھ جائے۔ زمین کربلا ذہن میں رکھ رہی ہے، شاید سمجھ جائے۔ ہارون رشید جانتے ہیں؟ ہارون رشید جو محتاج تھا بہلول کا، نہیں آپ پہنچے نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا اگر نہیں سمجھیں گے۔ جو محتاج تھا ہارون رشید، شکار پر گیا، ہرن کے شکار پر گیا۔ شکار کرنے کے لیے اسپیشل وہ کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اب بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں جو کتے شکار کرتے ہیں۔ اچھا، کتے ہیں جو شکار کرتے ہیں، کچھ کتے ہیں جو صرف بھونکتے ہیں۔ آپ بیٹھے نہیں ہیں، کچھ کتے ہیں جو شکار کرتے ہیں، کچھ ہیں جو بھونکتے ہیں۔ یہ جو بھونکتے ہیں یہ ایسے آوارہ کتے ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے، اب اشارہ بھی نہیں سمجھتے اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ آوارہ کتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے بھونکنا، بھونکتے ہیں، ہمیشہ فقیر پہ بھونکتے ہیں، فقیر پہ بھونکتے ہیں، ہمیشہ فقیر پہ بھونکتے ہیں۔ اچھا، بھونکتے اس لیے جانتے ہیں فقیر کا فقر کہاں سے آیا ہے، بھونکتے ہیں۔ اور مولا سے پوچھا گیا مولا یہ کتے فقیر پر کیوں بھونکتے ہیں؟ کہا بھونک بھونک کے اسے سمجھاتے ہیں جس نے تجھے خلق کیا اس سے کیوں نہیں مانگتا۔ آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے اور میں نے کیا کہہ دیا، ان لوگوں سے مانگتا ہے، یہ مانگنے والے کی بات کرو، اس سے کیوں نہیں مانگتا؟ کہ کتا بھی درس دیتا ہے، کتا بھی درد ہے، اور ہر دفعہ اس کا بھونکنا غلط بھی نہیں ہوتا، ہر دفعہ بھونکنا۔ اور یہ بھی بتا دو کتے کے بھونکنے سے اس کی چپ زیادہ اچھی ہے، بے جگہ بھونکنا بھی اچھا نہیں ہوتا، جو جگہ ہو بھونکنے کی وہی بھونکا جائے۔ بے جگہ اگر بھونکے گا، میں جان کے یہ بات کر رہا ہوں، بے جگہ بھونکے گا تو مار پڑے گی، کبھی کبھی گولی بھی پڑ جاتی ہے کہ پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا تو مار دیتے ہیں۔ اور جہاں جگہ بھونکنے کی تھی وہاں بھونکا نہیں، اللہ نے کہا جنت میں جائے گا۔ جو بیدار بیٹھے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ممبر میں بیٹھ کے کتوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سور کا نام لو تو کلمہ پڑھو، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے خنزیرم ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھو جاؤ۔ اب ایسے ہی ہے، اللہ نے جو قرآن میں لکھ دیا ہے پھر قرآن کا کیا کریں، کہاں رکھیں؟ اللہ نے لکھا ہے، خنزیر بھی قرآن میں ہے، کتا بھی قرآن میں ہے، اور یہ لکھ کر اللہ نے زمانے والوں کو
खिंजीर भी है। कुरान को कोई फर्क नहीं पड़े, कुत्ता कुत्ता रहा, खिंजीर खिंजीर रहा, वो एक नहीं भौंका, अल्लाह ने कहा जन्नत में जाएगा। यानी कुत्ता भी अगर मालिक का वफादार हो और न भौंके, जब मालिक कहे चुप रहे, तो जन्नत का मुस्तहिक है। और बंदा हो और फिर वो मालिक का खाए और खाकर भौंके, तो रसूल फरमाते हैं जन्नत जाना तो दूर की बात, उसकी बू भी नहीं सूंघ सकता। हर किस्म के होते हैं, हर जगह होते हैं, मौला आपको सलामत रखे। अब ये खसूसियत भी इसी ज़मीन करबला में, मौला ने फरमाया वो जो कतमीर था वो भी जन्नत में जाएगा, और जो कुत्ता करबला में मर जाएगा वो भी जन्नत में जाएगा। ये बात आपके ज़हनों से बुलंद थी। जो भी कुत्ता, हारून ने कुत्ते छोड़े शिकार करते हुए हिरन के पीछे। बेदार है या बस का? मैं अपने हिस्से की मजलिस पढ़ूंगा। लियाकत शाह उसने कुत्ते छोड़े हिरन के पीछे, हिरन दौड़े कुत्ते पीछे, ये घोड़ों पर पीछे शिकार देख रहे, लुत्फ ले रहे। हिरन दौड़ते 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 जब कुत्ते करीब आए तो एक टीले पर चढ़ गए, टीले पर चढ़ गए। अब जैसे हिरन टीले पर चढ़ा, कुत्ता रुक गया। बात सुनी हुई है तो ना बोलना, नहीं सुनी तो फिर समझना। हिरन चढ़ गए, कुत्ते रुक गए, टीले पर नहीं चढ़े। हारून रशीद पहुंच गए, उसने कहा ये क्या माजरा है, ये कुत्ते टीले पर नहीं चढ़ रहे। हिरन चढ़ गए, उसने कहा थोड़ी देर कुत्तों को पीछे कर लो, छुपा लो, हिरन जब उतर आएगा फिर छोड़ के देखेंगे। उन्होंने कुत्ते छुपा लिए, हिरन ने देखा कुत्ते नहीं है, आहिस्ता 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 नीचे उतरा, टीले से नीचे उतरी। जैसे ही नीचे उतरी इसने फिर कुत्ते छोड़ दिए। जैसे ही कुत्ते छोड़े, हिरन भाग कर फिर टीले पे चढ़ गए। हिरन चढ़ गई, कुत्ता नहीं चढ़ा। जो बेदार बैठे बात उनसे करा, हिरन फिर चढ़ गई, वहां जाकर बैठ गए, कुत्ता नहीं चढ़ा, फिर टीले से दूर खड़ा हो गया। अब ये हारून था, बादशाह भी था, दिमाग भी खराब था, रिश्तेदारी है, घबराने की बात नहीं है, था। इसने कहा फिर छुपाओ, कुत्ते फिर छुपे। 3 मरतबा कुत्ते छोड़े, हिरन फिर टीले पर बैठ गई, कुत्ते फिर टीले से नीचे। कितनी कोशिश की, कुत्ता टीले पर नहीं चढ़ा। हारून रशीद ने कहा यह आम टीला नहीं है, जिसे याद है आम टीला नहीं है। ये जो कुत्ता नहीं चढ़ रहा, हिरन चढ़ रही है, ये आम टीला नहीं है। उसने करीब बस्ती में देखा, उसने कहा जाओ इस बस्ती में से जो इनका बड़ा हो, बुजुर्ग हो, उसे बुला के ले आओ। अभी तो मेरे बाद भी जाके साहब ने पढ़ना है, जाओ बुला कर ले आओ। साथ बस्ती में गए, जो सबसे ज़ईफ बुजुर्ग था, बड़ा था, मोहम्मद था, उसे पकड़ के ले आए। ने कहा ये हारून रशीद है। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं जुमला कहूंगा, अगर जिगर साथ न दे बेशक न बोला। और कौन हारून रशीद? तुझे नहीं पता, ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये हाकिम है, ये बादशाह है हारून रशीद। अच्छा अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं? क्या ये पूछना चाह रहे हैं कि कुत्ता छोड़ता हूं, टीले पे हिरन तो चढ़ जाती है, कुत्ता नहीं चढ़ता। उसने कहा ये भी खलीफा है, इसे इतना भी नहीं पता बैठे हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, मौला आपको सलामत रखे। कहा ये भी हाकिम है मुसलमानों का, ये भी बादशाह है मुसलमानों का, इतना इसे इतना ही नहीं पता, मुझसे पूछ रहा है। अगर मुझे नहीं पता, बुजुर्ग टोन में थे, मुझे नहीं पता। उसने कहा नहीं तू बता। उसने कहा मैं जानता ही नहीं। तो फिर बता ये क्या है, बता ये क्या है कि हिरन चढ़ रहे हैं, कुत्ते टीले पर नहीं चढ़ रहे, क्या वजह है? उसने कहा अगर जान की अमान दे और परवाना लिख दे कि बताने के बाद तू मुझे कुछ नहीं कहेगा तो फिर बताता हूं। उसने कहा मैं सबको गवाह बनाकर तुझे जान की अमान देता हूं कि तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, बाइज्जत घर भेजा जाएगा। उसने कहा फिर मेरे करीब आ। वो करीब आया, पकड़ के टीले के करीब लाया, कहा हिरन है हलाल जानवर, कुत्ता है हराम जानवर, और तू जिसे आम टीला समझ रहा है, ये आम टीला नहीं, अली की कब्र मुबारक है। मौला इन हाथों को सलामत रखे। उसने कहा हारून समझा है ये अली
کی بات ہے، امیر المومنین کی شہادت کے 150 سال بعد جا کر پتا چلا کہ مولا کی جو قبر حسن نے چھپائی تھی وہ کہاں ہے۔ یہ جو اب قبر ہے مولا کی جہاں زری بنی ہوئی ہے یہ چھپی ہوئی تھی، اب بھی چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی تھی۔ یہ ہارون کو اس بزرگ نے بتایا تھا کتا حرام ہے، یہ نہیں جاتا، نہیں جاتا۔ جس زمانے کا کتا بھی ہو، جس زمانے کا یہ کلیہ ہے، قاعدہ ہے کہ کس زمانے کا بھی کتا نہیں جاتا، نہیں جاتا، نہیں جاتا، نہیں جا سکتا، جا ہی نہیں سکتا، جانے کی ہمت اور جرت بھی نہیں ہے، ہمت اور جرت بھی نہیں ہے، نہیں جا سکتا، جا کر بھی نہیں جا سکتا۔ میں اشارہ ہی دے سکتا ہوں، جا کر بھی نہیں جا سکتا اور رہ کر بھی نہیں جا سکتا۔ یہ کمال علی ہے، اور اس سے بڑا کمال آیت کا ہے، وہ انما یرید اللہ لیذھب، کوئی رزق قریب جا ہی نہیں سکتا، زندگی ہو قبر ہو نہیں جا سکتا۔ جتنا پکڑ پکڑ کے کسی کو کہے بھئی تو بھی علم اٹھا لے، کیوں اٹھا لے بھئی، تو بھی آ سلجنا کی لگام پکڑ لے، کیوں بھئی، تو بھی آ تازیہ اٹھا لے، کیوں تو بھی آ جھولا اٹھا لے، کیوں؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کرے میں نے نجاست کو دور رکھا، اسے اللہ نے دور رکھا ہے، تم بھی نے دور رکھو۔ تم زبردستی کہہ رہے تو کر لے، تو کر لے، تو کر لے، جب اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ مولا سلامت رکھے، اللہ ہی نہیں چاہ رہا، تو بھی کر لے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، کیوں آ جائے؟ کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا کو خلق کیا آدم سے بھی پہلے، نوح سے بھی پہلے، ابراہیم سے بھی پہلے، اور کربلا والے اس سے بھی پہلے، اس سے بھی پہلے۔ یہ پہلے بھی لفظوں میں ہے، ورنہ پہلے تو پہلے تھا ہی نہیں۔ کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا بھی پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا، کیونکہ پہلے وہ خود بھی نہیں تھا۔ اب یہ پہلے وہی بتائے گا جو پہلے ہوگا، اور جو پہلے پہلے تھا اسی نے تو بتایا ہے کہ ایک اور بھی ہے جو پہلے ہے۔ آپ تھک گئے میرے خیال میں، 9 دن سننا ہے ابھی۔ یہ اسی پہلے پہلے نے تو بتایا ہے کہ ایک اور بھی ہے جو پہلے ہے، بس وہ اور میں پہلے تھے، پھر ہم نے چاہا کہ اب کوئی ایسا ہو جو ہم سے بھی پہلے ہو۔ ہائے آپ گھبرا گئے ہیں، ہم سے بھی پہلے ہو، کوئی ایسا ہو جو ہم سے بھی پہلے ہو، اور پھر اسے میں اپنا دور دے کر، وجہ اللہ بنا کر، وجود دے کر زمین پر بھیجوں، اور ایسی نشانی بتاؤں کہ محمد تجھے بھی منوائے، مجھے بھی منوائے گا۔ کبھی پہلے ہوگا تو منوائے گا۔ یہ پہلے پہلے نہیں تھا، یہ پہلے پہلے تھے، اور جب سے یہ پہلے پہلے ہیں تب سے کربلا ہے، تب سے کربلا ہے۔ باقی اس سے آگے انشاءاللہ جو یاد دلائے گا کل اسے کربلا بتاؤں گا۔ میں چاہ رہا ہوں، خود چاہ رہا ہوں، آپ نہیں چاہتے مجھے پتا ہے، خود چاہ رہا ہوں، جو مولا چاہ رہے ہیں کہ ایک دو دن میں کربلا سمجھ آ جائے، پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب بھی مجلس حسین جہاں بھی بیٹھ کے سنتے ہیں آپ کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کیسے بیٹھنا ہے، وضو کر کے آنا ہے نہیں آنا، دماغ کہاں رکھنا ہے، سوچ کہاں رکھنی ہے، خیال کہاں رکھنا ہے، تصور کس کا ہونا چاہیے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہمارا کام ہے منزل پر پہنچانا، اب حاصل ہر کسی نے خود کرنا، اور یہ میری چاہت ہے کل یہی سے بات چلے گی۔ اور اتنا بڑا اہتمام اسی کربلا کے لیے کیا، خون نہیں ہے کربلا میں، خاک شفا ہے، یہ بات یاد رکھنا، اور کسی کا شوق ہو تو کل یاد کرا دینا۔ اور اتنا بڑا اہتمام کیا کہ اس کربلا میں جانے بسم اللہ مولا آپ کو سلامت جس کو مولا آپ کو سلامت، اور یہی بات ہے کہ 10 دن میں اگر کوئی مقصد کربلا بھی سمجھ جائے تو سمجھو وہ کربلا پہنچ گیا۔ مقصد کربلا اگر سمجھ جائے، اور مقصد کسی جگہ کا سمجھنے کے لیے پہلے جگہ کو سمجھنا، اور یہ جگہ کل سمجھاؤں گا، ساتھ مقصد بھی مولا نے چاہا تو انشاءاللہ
علی ابن ابی طالب کربلا کے لیے ترتیب سے علی نے ایک ایک کو مانگا ہے. پہلے حسین کو مانگا، پھر کربلا کو دیکھا تو علی نے ترتیب کو دیکھا کہ اگر حسین ہے تو عباس کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ ترتیب بنائی ہے. حسین ہے تو کربلا میں عباس کا ہونا بھی ضروری ہے. پھر جب بیٹیوں کو مانگنے لگے، اور کمال یہ ہے کہ علی جیسا معصوم جب بھی ان کو مانگتا ہے نماز شب میں مانگتا ہے، اور یہ نازل بھی نماز کی حالت میں ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں. جیسے مانگا جائے گا ویسے ہی عطا ہوگا. مولا نے مانگا، پھر ترتیب سے ایک ایک بیٹی کو مانگا. آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے ابھی. مانگا کربلا کے لیے مانگا، اور مانگ مانگ کر اس نہج پر پہنچے کہ اگر میری بڑی بیٹی ہے جو ام المصائب ہے، چھوٹی بیٹی ہے ام کلثوم ہے، تو پھر کوئی ایسی بیٹی بھی ہو جو عورتوں میں عباس ہو، جو عزادار بیٹھے. میں انہیں سے گفتگو کرتا ہوں، فضائل میں کچھ کہہ لیتا ہوں، مصائب میں کسی کی منت نہیں ہے، جو حسین کے جتنا قریب ہے. پھر یہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے مانگا گیا ہے. مانگا گیا. آپ کو بات یاد ہوگی کہ جب شام میں بارش پتھروں کی شروع ہوئی تھی تو تب مولا عباس، آپ تو ذاکری کا جملہ سنتے مگر حقیقت جملہ یہ ہے، مولا عباس نے کہا تھا بہن رقیہ جس مقصد کے لیے بابا نے مانگا تھا وہ پورا کرو، وہ پورا کرو. ہر ہستی کسی نہ کسی مقصد کے لیے آئی ہے اور ترتیب سے آئی ہے. کربلا کی ترتیب سے آئی ہے، اور جہاں پر معصومہ تھی وہاں ضروری تھا کہ علی اصغر بھی ہو. یہ بھی ترتیب رکھی ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کربلا سوچنا، کربلا کی ترتیب سوچنا. میں کوشش کروں گا ایک ایک دن آپ کو سناتا جاؤں. ترتیب بھی اور کربلا یہ ترتیب سے مانگا گیا، اور اس ترتیب کے لیے ضروری تھا کہ جن کو چلنا نہیں آتا وہ ذرا مدینے سے باہر چل کر تو دکھائے. روزدار رونے کے لیے آئے بیٹھے. اجروں کو پہلی ہائی ہوتی ہے جس پر مہر لگی ہوتی ہے، وہ پہلی ہائی ہوتی ہے، اور یہ پہلی محرم کی پہلی مجلس کی پہلی ہائی ہے. یہ علی چاہتے تھے کہ جنہوں نے کبھی صحن پورا نہیں دیکھا، کبھی دروازے تک نہیں آئی، مقصد کربلا قریب ہے، میری زندگی میں وہ چلنا بھی دیکھ لے، سفر بھی دیکھ لے. اور یہی وجہ تھی کہ 36 ہجری میں جب امیر کائنات ظاہری حکومت میں ظاہر ہوئے تو تب مولا بیعت لینے کے بعد گھر آئے، اور گھر آ کر مصلے پر بیٹھ گئے. اور مصلے پہ مصائب نام ہے محسوس کرنے کا. مصلے پر آ کر بیٹھ گئے. بیٹھے نہیں، رونا شروع کر دیا. جب روتے ہوئے حسن اور حسین نے دیکھا تو دائیں حسن آ کر بیٹھ گئے، بائیں حسین آ کر بیٹھ گئے، اور آ کر کہا بابا آپ ظاہری منبر رسول پر آئے ہیں اور آپ نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے، زمانے نے آپ کی بیعت کی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ سنو گے جو عزادار بیٹھے ہو، ایک ہائے سے بھی وہ راضی ہو جاتے ہیں. انہیں زیادہ کی ضرورت نہیں ہے جن کے لیے رو رہے ہیں، ایک ہائے سے راضی ہو جاتے ہیں. سنو گے. علی نے ٹھنڈی سانس لی اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا حسن بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے حکومت کوفے کی مل گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں میری زندگی میں میری بیٹیاں کوفہ بھی دیکھ لیں. اجرکم علی اللہ. شرمانے کے دن نہیں ہے. ہر معصوم کے گھر کے بچے کی بھی آپ پر نگاہ ہوتی ہے کہ کون فرصت دینے کے لیے آیا ہے، کون رونے کے لیے. مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے، ایک بیوی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ رہتا ہے، وہ رومال لے کر انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ کون خلوص سے ایک آنسو بہائے، میں رومال میں لے جا کر حسین کے زخموں پہ رکھ دوں. یہ آپ کے حسین کے آنسو، آپ کے آنسو حسین کے مرہم ہیں. یہ آپ کا جتنا خلوص ہے اتنا ہوگا. اس بات پہ حسن تو خاموش ہو گئے، مگر حسین نے رو کے کہا بابا میری بہنیں تو مدینے میں ہیں، کجا مدینہ کجا کوفہ. بابا وہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں آئے. رو کر علی نے کہا حسین میں بھی اسی لیے رو رہا ہوں کہ میری بیٹیاں کبھی گھر سے باہر نہیں آئی، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ میری حکومت میں میری بیٹیوں کو چلنا بھی آئے. جو عزادار بیٹھے ہو باہر کا ماحول بھی سمجھ آئے. حسین نے کہا بابا میری بہن اور مدینے سے کوفہ آئے گی. میں نہیں شاید صحیح پڑھ سکا اور آپ سمجھ نہیں سکے. حسین کے اس لفظ میں طاقت دیکھے کتنی ہے. بابا میری بہن مدینے سے کوفہ آئے گی. حسین کا یہ کہنا تھا، یہ علی نے گلے لگا لیا. رو کر کہا ایک دفعہ تیری زندگی میں آئے گی، ایک
सिवाय गमे हुसैन के, और किसी गम में न रुलाए। तब इस्तकबाल का रंग बदल गया होगा, मगर मेरा बेटा मैं चाहता हूँ मैं अली भी अपनी बेटी को आता हुआ देखूं, इन बाजारों से गुजरता हुआ देखूं और मेरी हुकूमत में आ जाए। बाबा अगर आप चाहते हैं तो आपकी चाहत अल्लाह की चाहत है, हुक्म करें। हसन को करीब बुलाया, हसन बेटा तुम्हें सालार बनाकर भेज रहा हूं, जब मदीने पहुंच जाना मेरा बेटा सबको तसल्ली से बताना कि अली ने बुलाया। जो अम्र अली की कैफियत को समझ सकता है सबको तसल्ली से बताना कि अली ने कूफे बुलाया है। अच्छा बेटा हसन याद रखना, दिन में आराम करना, रात में सफर करना। कहा बाबा ठीक है। कहा बेटा जब मदीने से निकलने लगना तो मगरिब के बाद सफर शुरू करना। आपको तरतीब समझ नहीं आ रही, ये अली अपने होने की तरतीब नहीं अपने बाद की तरतीब बता रहे हैं कि हसन बेटा सफर मगरिब व इशा के बाद शुरू करना। हुसैन सुनते रहे। अब अली हसन से चेहरा पलट कर हुसैन की तरफ देखा और देख कर कहा हुसैन बेटा आपने अपना घोड़ा अपनी बहन के मामल के करीब रखना है और थोड़े थोड़े फासले पर पूछते रहना कहीं मेरी बेटी ज़ैनब थक तो नहीं गई है, कहीं ज़ैनब को आराम की जरूरत तो नहीं है। ये इशारा हुसैन के लिए था। कहा बाबा जरूर ऐसा ही करेंगे। अब हुसैन ने कूफे में घर में बैठकर आवाज दी मेरा अब्बास बेटा कहाँ है। अच्छा अब्बास ऐसे आए जैसे नशेब में पानी आता है। कहा बाबा मैं कब से देख रहा हूँ आप तीनों रो रहे हैं, वजह क्या है। अब्बास ये बहनों को लेने जा रहे हैं, मगर तेरे जिम्मे ड्यूटी है कि जब मदीने से निकलने लगे तो कोई मर्द मदीने का बाहर न हो और आवाज देकर कहना अल हिजाब हुक्म अली इब्न अबी तालिब। अजर कमाल अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गमे हुसैन के और किसी गम में न रुलाए। हुक्म अली इब्न अबी तालिब। अब्बास पर्दे का एहतमाम करना। जी मौला। फिर बुलाया मोहम्मद हनफिया को। मोहम्मद हनफिया जी बाबा तूने साथ जाना है, मगर तेरी एक ही ड्यूटी है। जब ये काफिला मदीने से कूफे पहुंचे तो कूफे दाखिल होने से पहले तूने मुझे इतला देनी है। कहा ठीक है बाबा, मैं कब तक पढ़ूंगा आप कब तक सुनेंगे। ये रोने के दिन है, रो रो के मर जाने के दिन है कि हुसैन के बाद भी हम जिंदा रहे हैं। ये मरने के दिन है। काफिला तैयार हो गया, मगर अंदाज अजीब था। जब बुलाने और तैयार करने के लिए सहने तदहीर में पहुंचे तो हुसैन दरवाजे पर रुक गए और हसन से कहा भैया आप बड़े भी हैं और बाबा ने हुक्म भी आपको दिया है, जाओ आप जाकर मेरी बहन से कहो मुझ में जुर्रत नहीं कि ज़ैनब बाहर आए, मुझ में जुर्रत नहीं कि ज़ैनब मदीने से बाहर है। हसन भैया आप जाकर कहो, अगर बहन मान जाए फिर मैं हुसैन अंदर आऊंगा। हसन ने जाकर बीबी को कैफियत बताई, बाबा चाह रहे हैं। अली की बेटी राजी हुई। जब राजी हुई हुसैन को इतला दी। हुसैन अंदर दाखिल हुए। पता है मंजर क्या था। हसन बैठे हुए थे, सैयदा बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही हुसैन खड़े अंदर आए सैयदा ज़ैनब खड़ी हो गई और खड़े होकर हुसैन की तरफ देखा और देख कर कहा हुसैन बाबा ने तो कहा है कि तू मुझे मदीने से कूफा ले जाएगा। कहा बहन बाबा ने चुना ही मुझे है कि अगर ज़ैनब आएगी तो तेरे साथ आएगी। बहन क्या तू भी तैयार है। कहा बाबा ने एक मर्तबा कहा है, मैं तो अली की खातिर कई दफा कूफे जाने को तैयार हूँ। अजर कुमाल अल्लाह, अजर कुमाल अल्लाह। अल्लाह आपको सिवाय गमे हुसैन के और किसी गम में न रुलाए। मैं तो कई दफा जाने के लिए तैयार हूँ। बहन फिर तैयारी करो मुताबिक अली के। वैसे ही काफिला तैयार हुआ। अगर थक नहीं तो एक जुमला कह देता हूँ, थके नहीं है। तैयार हुआ और उसी तरतीब से सफर करते हुए कूफे के बाहर आ गए। मोहम्मद हनफिया ने काफिला रोक दिया, कूफे में दाखिल हुए और दाखिल हुए तो दारुल अमारा के दरवाजे पर अली इंतजार में थे। जैसे ही मोहम्मद हनफिया को दूर से आते हुए देखा, अली ने दोनों हाथ सर पे रख लिए और सर पे रख के कहा मोहम्मद हनफिया आ गए हो। कहा हाँ बाबा आ गए हैं। क्या मेरी बेटियां भी आ गई हैं। कहा हाँ बाबा आ गई हैं। अब अली चल पड़े इस्तकबाल के लिए। ये कूफे में पहली मर्तबा आना है कि अली इस्तकबाल के लिए कूफे से बाहर आए। जो अज़ादार बैठे हो बेसाख्ता हाय निकल जाएगी। अली कूफे से बाहर आए और बेटी के महमल की आकर लगाम को पकड़ा और पकड़ के पर्दा हटाया। पर्दा हटाकर सलाम किया। जो मातमी बैठे हो सलाम करके अली ने पहला जुमला पूछा बेटी सफर कैसा गुजरा। रो के कहा बाबा थक गई हूँ। शर्माने के दिन नहीं है।
اللہ جانے بھائیوں کے بغیر کوفے کیسے آئے گی. اجر و کمال اللہ شرمانے کے دن نہیں ہے. اللہ جانے بھائیوں کے بغیر کوفے میں کیسے آئے گی. علی بھی روئے, بیٹے بھی روئے, سارے پیچھے ہیں محمل کے. علی کی بیٹی کی لگام محمل کی. علی نے خود پکڑی اور خود پکڑ کے چلے. اس نے رونا ہے, خود پکڑ کے چلے اور چلتے چلتے بازار کے عین سینٹر میں رک گئے اور رک کر کہا میری بیٹی ذرا محمل کا پردہ ہٹاؤ. کون عزادار ہے جو کہتے ماتمی بھی ہوں, زنجیر زن بھی ہوں, مگر رونا نہیں آتا. بیٹی ذرا محمل کا پردہ ہٹاؤ. علی کی بیٹی نے محمل کا پردہ ہٹایا اور علی نے تڑپ کے کہا میری بیٹی ذرا پردہ ہٹا کے دیکھ لے, یہ کوفے کا صدر بازار ہے. یہ کہنا تھا یا کوفے کی زمین میں زلزلہ آیا. علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا بابا بازار بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں, بیٹیوں کو نہیں دکھائے جاتے. کہا بیٹی پہچان لے کہیں میرے بعد تجھے اس بازار میں آنا پڑے. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے. پھر محمد چلا اور چلتے چلتے دارالعمارہ کے صدر دروازے پر آئے اور صدر دروازے پر آ کر علی نے کہا بیٹی اب ذرا محمل کا پردہ ہٹا. اب جو علی کی بیٹی نے محمل کا پردہ ہٹایا منظر ہی عجیب تھا. علی نے آواز دی بیٹی یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے اور اس دروازے کو پہچان لے اور اپنے ذہن میں اس کی تصویر رکھ لے. بابا کیوں؟ کہا کبھی میرے بعد اگر کوفے میں آئے اور یہاں کوئی سر لٹکا ہوا نظر آئے تو پہچان جانا میرے حسین کے سفیر کا سر ہوگا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. میں پڑھنا چاہ رہا ہوں مسائل, اگر آپ رونا چاہ رہے ہیں یہ میرے مسلم کا سر ہوگا. میری بیٹی یہ صدر دروازہ ہے. علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے, بی بی سب جانتی تھی. علی بتاتے ہوئے, بازار دکھاتے ہوئے جملہ کہہ دوں پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے, مگر میں ہاتھ جوڑ کے سید ہو کر پہلی مرتبہ ہاتھ جوڑا ہوں. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے وہی کہہ رہا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے یہی کہہ رہا ہوں آسنا بھی آئے شیعہ ہو یا سنی ہو لیکن ہائے ضرور کر دینا. چلتے چلتے علی ایک بازار میں لے کر آئے اور آ کر کہا بیٹی ذرا پردہ ہٹا. جب پردہ ہٹایا گیا کہا بابا یہ کون سا بازار ہے, ہائے ضرور کرنا. علی نے تڑپ کے کہا بیٹی یہ وہ بازار ہے جہاں قمیضیں لائی جاتی ہے یا غلام لائے جاتے ہیں. میری بیٹی یہاں غلام بھی بکتے ہیں, قمیضیں بھی فروخت ہوتی ہیں. اجر و کمال اللہ شرمائے نہیں ہوتا ہے. اللہ جانے علی کو کیا خیال آیا تھا میری بیٹی اس بازار میں قمیضیں فروخت ہوتی ہے, یہاں غلام بیچے جاتے ہیں. علی کی بیٹی روتے ہوئے گھر آ گئی. گھر آئی, پہلا دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا. کوفے میں سب کو پتا چل گیا کہ علی کی بیٹی اب کوفے میں آ گئی ہے. جب 3 دن گزر گئے, ابھی تو یکم محرم ہے, میں تو چاہتا یہی ہوں مصائب پڑھتے پڑھتے مر جاؤں. مصائب پڑھتے پڑھتے ہم پڑھتے ہی مر سکتے ہیں مگر حسین کے مصائب پر رو کر مرنا نہیں آتا. لوگ سخت دل ہو گئے ہیں, ورنہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ایک جملہ مصائب کا سنتے تھے ادھر ہائے کہتے تھے ادھر روح پرواز ہو جاتی تھی. اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ 3 دن تک ہائے حسین کہہ کر روتے رہے ہیں. صرف ایک روایت لکھتے تھے پھر 3 دن تک روتے رہتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے, مگر ہمیں موت بھی نہیں آتی, سن بھی لیتے ہیں, برداشت بھی کرتے ہیں. 3 دن کے بعد کوفے کی عورتوں نے لکھا یا علی ہم آپ کی بیٹیوں کی زیارت کرنا چاہتی ہیں, یا علی ہم بھی دیکھنا چاہتی ہیں زہرا کیسی تھی, محمد کی بیٹی کیسی تھی. علی آپ کی بیٹیوں کو دیکھ کے ہم رسول کی بیٹی کا دیدار کریں گے. علی نے اجازت دی بحوالہ فضا. جب عورتوں کو اجازت مل گئی, تیسرے دن عورتیں علی کی بیٹی کی زیارت کرنے کے لیے آئی. جو عزادار بیٹھے ہو اور جس کے بس میں ہائے ہے وہ ضرور ہائے کرے گا. جب عورتیں دروازے پر پہنچی تو علی سامنے آ گئے اور کچھ عورتوں سے کہا تم مل سکتی ہو, کچھ کو کہا تم نہیں مل سکتی. جسے رونا آتا ہے عزادار ہے, تم مل سکتی ہو تم نہیں مل سکتی. کچھ عورتیں اندر چلی گئی, کچھ عورتیں دروازے پر رک گئی. جو رک گئی انہوں نے فضا سے کہا کہ علی کی بیٹی سے جا کر کہو کہ ہمیں علی ملنے کی اجازت نہیں دے رہے. فضا نے آ کر علی کی بیٹی کو بتایا کہ بابا نے کچھ عورتوں کو اجازت نہیں دی. علی کی بیٹی نے بابا کو بلایا اور بلا کر کہا بابا آپ نے کچھ عورتوں کو اجازت دی ہے, کچھ عورتوں کو ملنے کی اجازت نہیں دی. جسے رونا آتا ہے بابا کیا
ایک کوفہ ہے، آپ موجود ہیں، بچے مرد شکم میں ہیں، لیکن غیرت گوارا نہیں کر رہی۔ یا علی اللہ جانے اس وقت کیا ہوا ہوگا جب تیرا نیزے والے لے کر شمر زینب کے خیمے میں داخل ہوا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ تھک جانا تقاضا ہے، میں نہیں تھکا، اجر و کمال اللہ۔ یا علی اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ بی بی کو جب بتایا گیا، اس لیے علی کی بیٹیاں روئی، ان عورتوں کو بھی بتایا گیا کہ علی اس لیے نہیں ملنے دے رہے، علی عادل امام ہے، علی اس لیے نہیں ملنے دے رہے، یہ واپس لوٹ گئے۔ جو ملنے آئی تھی علی نے کہا فضا جو اندر آ گئی ہیں ان عورتوں کو کہنا علی کہہ رہے مغرب تک واپس نہ جائے۔ ایک جملہ ہے، میرا دل ہے کہہ دوں، مصیبت کا جملہ ہے، رونے کے دن، یہ مغرب تک نہ جائے۔ کہا مولا آپ کی نوکر ہے، کنیز ہے، جو حکم ہے نہیں جائیں گے، مغرب تک نہیں گئے۔ مغرب کا اندھیرا جب چھانے لگا، علی بیٹی کے حجرے میں داخل ہوئے اور داخل ہو کے کہا فضا سارے چراغ بجھا دو، ایک چراغ جلا کر میرے قریب لے آؤ، ایک چراغ جلا کر جس نے ہائے کر کے رونا ہے اور پرسہ دینا ہے مسافر شام کو، ایک مدینے سے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے، ایک شام سے سر پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے، وہ جو شام سے آئی ہے اس کے ساتھ ایک اور بچی ہے جس نے کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ جب میں پڑھتا ہوں یا کوئی ذاکر پڑھتا ہے وہ کانوں سے ہاتھ ہٹا دیتی ہے اور اٹھا کر کہتی ہے میرے اللہ میں جنت تب نہیں جاؤں گی جب تک یہ رونے والے نہیں جائیں گے۔ وہ بی بی پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، اس نے اس بی بی کو پرسہ دینا ہے کہ جب مولا علی نے چراغ بجھوا دیے اور ایک چراغ منگوایا اور منگوا کر اپنی بیٹی کے قریب آئے، قریب آ کر چراغ جلتا ہوا قریب کیا اور قریب کر کے کہا میری بیٹی ذرا سر سے چادر تو اتار۔ علی کا یہ کہنا تھا، یہ علی کی بیٹی تڑپ گئی، تڑپ کے کہا بابا مجھے آپ کے سامنے شرم آتی ہے، بابا میں چادر نہیں اتار سکتی۔ کہا میں علی ہو کے حکم دے رہا ہوں، ایک مقصد ہے، بیٹی ذرا چادر اتار۔ علی کی بیٹی نے چادر اتاری، علی نے چراغ قریب کیا اور رو کر کہا کوفے کی عورتوں اس سر کو دیکھ لو اور اچھی طرح پہچان لو، اگر بغیر چادر کے کبھی بازار میں نظر آئے پتھر نہ مارنا، یہی میری بیٹی زینب ہوگی، ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے۔ اللہ رحمت اللہ علیہ۔ مومنین تشریف رکھے صرف 5-7 منٹ میں واجب احترام ذاکر احمد سید علی نقی نقوی صاحب خان وہ ممبر پہ تشریف لے آئے۔ نقی شہری آنے پھر انشاءاللہ لائیو چلانے انشاءاللہ دعا